بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی عقلی دلیل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل، اور اس کے بعد شرک اور بت پرستی کیا ہے اور اس کا رد آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال، کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ کیا کوئی ایشور، کیا کوئی خالق اس کائنات کو بنانے والے موجود ہیں؟ آپ حضرات یا ہم حضرات جتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرتے ہیں یا جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہمارے سامنے ہے، آپ حضرات یقینی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں بن گئی، یعنی اپنے وجود سے پہلے وہ عدم کے اندر تھی، یا آسان لفظوں میں کہیے کہ وجود سے پہلے، ہونے سے پہلے نہ ہونے میں تھی۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، میں اب موجود ہوں، کسی زمانے میں موجود نہیں تھا۔ میرے والدین ہیں، موجود ہیں اور کبھی موجود نہیں تھے۔ آپ کے سامنے کتنے مکانات ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی معدوم تھی اور بعد میں موجود ہو گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں تھی، معدوم تھی، ان کو عدم سے وجود میں کون لے کر آیا؟ ان کو پیدا کس نے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جو چیز ہے نہیں، جو چیز موجود ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو پیدا کر نہیں سکتی۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو وہ خود کو پیدا کیسے کرے گی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ جو چیز ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لہذا جو چیز موجود نہیں، معدوم ہے، وہ اپنے آپ کو موجود کیسے کرے گی؟ تو اس سوال کا سیدھا سا ایک جواب یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے اس کائنات کی ساری معدوم چیزوں کو موجود کر دیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ، یا آپ کوئی اور لفظ میں اس کو پکارتے ہیں، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہو گے کہ چلو سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میرے بھائی، میں نے آپ کو بتایا جو چیز نہیں تھی، جو چیز معدوم تھی، اس کو موجود کیا اللہ نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کس نے موجود کیا؟ تو اللہ تعالیٰ موجود ہوئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی معدوم ہی نہیں تھے، تو ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی، بنایا اس کو جاتا ہے جو چیز بنی ہوئی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بنے ہوئے نہیں تھے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، ان کو کوئی کیوں بنائے گا جب وہ ہمیشہ سے بنے بنائے ہیں، ہمیشہ سے وہ بنے بنائے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کا معبود، جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، پوجا کرنی چاہیے، کیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ بہت سے حضرات، بہت سے مذاہب ایک سے زیادہ مانتے ہیں، تو ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر کائنات کے چلانے والے ایک سے زیادہ مالک ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایک سے زیادہ خالق اور مالک ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ بھئی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ایک مالک ہے جس نے بنایا ہے، ایک ایشور ہے جس نے بنایا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک کہتا آج دھوپ نکلنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ آج نہیں، چھاؤں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا کہ زید دوڑے، دوسرا کہتا ہے نہیں، پڑھ کے سو جائے۔ یقینی بات ہے جھگڑا ہوتا ہے، ایک غالب آتا، ایک مغلوب ہو جاتا، جو ہار جاتا وہ اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تو ہار ہی نہیں سکتا، خدا تو ہار ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ ہوتے اور صلح کر لیتے کہ بھئی یہ کام تیرا ہے اور یہ کام میرا ہے۔ میرے بھائی، صلح کرنا خود محتاج ہونے کی دلیل ہے، صلح کرنا مجبوری ہے۔ ہمیں صلح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم صلح کر کے نہیں رہیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس کو کسی چیز کا نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صلح کرے گا تو پھر یہ تو مجبوری سمجھی جائے گی، اور خدا مجبور ہو نہیں سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کائنات کو بنانے والے ایک ہے، اسی ایک کی پوجا کرنی ہے۔ جب اس نے سب کو بنایا ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ جو اختیار اس کے ہیں وہ اختیار کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔
آپ کی بیوی اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو شوہر سمجھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ آپ کی بات مانے نہ مانے آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ شوہر ہونے میں کسی دوسرے کو شریک کریں یہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی اگر نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کو بھی خدا مان لیں یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ آپ اینٹ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کو یہ کہے کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے، یہ اس کو برداشت نہیں۔ آپ قبر میں لیٹے ہوئے کسی بزرگ کو خدا کا درجہ دے دے اور اس سے مانگنے لگے، یہ خدا کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق